ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر غفاری سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر غفاری کا زہد دیکھ لے۔ ابو ذر غفاری بہت زہد والے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث زہد کے متعلق ملتی ہیں، ان میں سے زیادہ کے راوی ابو ذر غفاری ہی ہیں۔ ابو ذر غفاری بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور ابو ذر یہ چاہتے تھے کہ اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں جس طرح کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر کیسر روم اپنی 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ بارڈر پر آ گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 30,000 صحابہ کے ساتھ قافلے میں سفر پر روانہ ہوئے، کیونکہ قرآن مجید میں فتویٰ آ گیا تھا کہ جو صحابی مسلمان غزوہ میں شامل نہیں ہوگا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا۔ تو گھر میں پیچھے صرف خواتین، بچے اور بیمار رہ گئے تھے۔ کچھ منافق لوگ بھی تھے جنہوں نے عذر بتائے تھے اور گھر میں رہ گئے تھے۔ رستے میں کبھی کوئی صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اور کہتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں صحابی بھی نہیں آیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو آ جائے گا، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا۔ پھر کچھ دیر بعد کوئی اور صحابی آتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں صحابی بھی نہیں آئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو آ جائے گا، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر غفاری بھی نہیں آئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اونٹ نے روک لیا تھا، ان کا اونٹ بیٹھ گیا تھا اور اٹھتا نہیں تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کوشش کی کہ ان کا اونٹ اٹھ جائے، لیکن اونٹ نہیں اٹھا، تو ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پشت پہ لاد لیا اور پیدل ہی سفر شروع کر دیا۔ 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر تھا جو ابو ذر غفاری نے پیدل کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دور سے دیکھا کہ کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون نظر آ رہا ہے، لیکن صرف اتنا پتہ چلتا تھا کہ کوئی ہے جو نظر آ رہا ہے۔ تو ہم نے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دیکھیں کچھ نظر آ رہا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کون نظر آ رہا ہے، کیونکہ بہت دور تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور فرمایا، تو ابو ذر ہو جا، تو ابو ذر ہو جا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا کہ ابو ذر غفاری پیچھے نہیں رہ سکتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ تھوڑا قریب آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو ابو ذر غفاری ہی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دیکھو میرا ابو ذر غفاری آ رہا ہے، یہ دنیا میں بھی اکیلے ہی جیے گا اور اکیلا ہی مرے گا، اور قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو یہ اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔